ہمارا لوگوں پر کچھ حق ہے، اگر ہمیں ملے گا تو بہتر، ورنہ ہم اونٹوں پر سوار ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے، گویا ہمیں کتنا دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آخرت کے لیے خالص کام کیے اور نیک عمل کمائے اور وہاں کے واسطے ذخیرہ حاصل کیا اور ناجائز کاموں سے بچا رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت محبت دنیا سے بڑھ کر کوئی کام تیرے لیے زیادہ میسر نہ ہوگا۔ بے شک جس شخص کی سواری دن اور رات ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک جگہ ٹھہرا ہوں، مگر وہ ہر لحظہ سفر طے کر رہا ہے، اور وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں مقیم ہے، مگر وہ ہر لمحہ مسافت کاٹ رہا ہے۔ بے شک تیرے آگے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے، جس میں ہلکے بوجھ والے بھاری بوجھ والوں سے اچھے ہوں گے، اور تو اس سے اتر کر ضرور بہشت یا دوزخ میں جائے گا۔ جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا اس میں کوئی عقل اور دھیان نہیں ہے۔ جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے وہ دونوں جہان میں خسارہ پاتا ہے۔ جو شخص زمانے کے حالات کو سمجھتا ہے وہ آخرت کی تیاری یا دنیا کے کاموں میں ہوشیاری اور مستعدی سے غافل نہیں ہوتا۔ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ بے شک وہ کام جس کی نسبت تجھے وہ علم نہیں کہ وہ کب پیش آئے گا، مناسب ہے کہ تو اس کے پیش آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہے۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مراتب عالیہ کو تین چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: اخلاص عمل، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ خداوند کریم نے جو نعمتیں تمہارے لیے بنا رکھی ہیں اس کے مستحق اس طرح بنو کہ سچائی اختیار کرو اور آخرت کے خوف سے ڈرتے رہو۔ ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھ جو آخرت اور دین کی خرابی کا باعث ہیں۔